ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک تمہیں آزمائش میں ڈالے گا. زیادہ اللہ آزمائش میں بندوں کو نہیں ڈالتا، پھر اللہ نوازے گا. چنانچہ ایسا ہوا، انہوں نے نہیں چھوڑا، فیل ہوتے ہوئے بھی نہیں چھوڑا. اللہ نے اس قدر ذہن کھولا، اس قدر ذہن کھولا کہ علوم و معارف میں اتنے ماہر ہو گئے کہ شیخ الفقہ والادب بن گئے. اور یہ دونوں علوم مشکل ہیں، دونوں علوم مشکل. اب یہ نہ کہیں ہم کمزور ہیں. آج اخلاص سے آپ کی وسعت میں جو چیز ہے وہ محنت ہے، اخلاص کے ساتھ محنت ہے. آپ کریں، آپ جو بھی ہیں، آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، جو بھی ہے آپ وہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو قادر ذات ہے، ٹھیک ہے. اس کے پاس جو ہے وہ پھر عطا کر دے گا، راستے کھول دے گا، سینہ کھول دے گا، دماغ ذہن کھول دے گا، اور پھر علوم و معارف کے سمندر تمہاری زبان پہ جاری کر دے گا. اللہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ بات ہو گئی ابو قلابہ کی. اپنے آگے ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اپنے مقدمہ کی 31ویں فصل میں فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف جہاں ہماری شریعت کے مذاہب کی تحقیق کرتے تھے وہاں شریعت پہ عمل بھی کرتے تھے. ٹھیک، دونوں صفتوں سے متصف تھے. مذاہب کی، شریعت کے مذاہب کی، دین کے مذاہب کی تحقیق جہاں کرتے تھے وہاں وہ اس پہ عمل بھی کرتے تھے. ٹھیک، اور جو آدمی ان دونوں صفتوں سے متصف ہو وہی حقیقت میں دین کے وارث کہلانے کا حقدار ہے. ٹھیک ہے. آگے مزید یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی ان دو صفتوں میں سے صرف ایک صفت کے ساتھ متصف ہو، یعنی صرف مذاہب کی تحقیق کے ساتھ، مذاہب کی تحقیق کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور عبادات میں انہماک نہ ہو. بات عبادات کی ہو رہی ہے، بات ہاں عبادات میں جو ہے وہ منہمک نہ ہو، عبادات میں کوشش نہ کرے، تو اس سے وہ عابد، ٹھیک، وہ عابد. جو ابن خلدون کے قول کے مطابق صاحب اقوال نہیں، صاحب اقوال نہیں، بلکہ ابن خلدون نے پہلے ہی بات مجھے نہیں کہنی چاہیے تھی. ابن خلدون نے کہا کہ جو عالم، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے علم تو بیان کرتا اس پہ عمل نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، ایسے ہی عبادات کی فضیلتیں بیان کرتا ہو اور خود جو ہے وہ نفلی عبادت کا اہتمام نہ کرتا ہو، یہ صاحب اقوال ہے، صاحب اقوال ہے. جو ہمارے سامنے اقوال کی مختلف کیفیات کو بیان کرتا ہے، مختلف کیفیات کو بیان کرتا ہے، حقیقت میں یہ مفتی نہیں، حقیقت میں یہ عالم نہیں. ٹھیک ہے، حقیقت میں مفتی نہیں، حقیقت میں یہ عالم نہیں. کہتا ہے کہ جو صرف اس علم کو آگے نقل کرنے کی صفت کے ساتھ متصف ہو، اس سے وہ عابد، اس کے مقابلے میں وہ عابد، وہ دین کا وارث کہلانے کا مستحق ہے جو ایک صفت کے ساتھ تو متصف ہے، وہ عبادت، ایک صفت کے ساتھ تو وہ عبادت. اور جو فقیر عابد نہیں ہے، عبادت گزار نہیں ہے، یہ کسی صفت کے ساتھ بھی متصف نہیں ہے. ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں یہ عالم بھی نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ عالم بھی نہیں، یہ فقیر بھی نہیں، ٹھیک ہے، اور یہ عابد بھی نہیں، یہ عابد بھی نہیں. ٹھیک، عابد تو اس لیے نہیں کہ عبادت کر نہیں رہا، اور فقیر اس لیے نہیں کہ اللہ کے نزدیک ایسا فقیر نہیں ہے جو عابد بھی نہ ہو، جو ٹھیک ہے. مراد اسے کیا ہے، نفلی عبادت ہے. فرض عبادت وہ نہ کرے، وہ تو پھر عالم نہیں، فاسق ہے، وہ تو پھر کیا ہے، فاسق ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ایک فقیر 1000 عابدوں پہ بھاری ہے. تو اس سے مراد یہ صاحب اقوال فقیر نہیں، بلکہ وہ فقیر مراد ہے کہ جس کا عبادت اور رجوع الی اللہ سے بھی بڑا حصہ ہو، بڑا حصہ ہو.
لیکن زیادہ تر مشغولیت اس کی کس میں ہو؟ فقہ کے سمجھانے اور سمجھنے میں، سمجھانے اور سمجھنے میں، فقہ کی خدمت میں. ٹھیک، اس سے ایسا فقی مراد نہیں ہے کہ جو ہے عبادت کرتا ہی نہ ہو. اللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے جتنے جلیل القدر فقہا ہیں وہ جہاں فقہ اور علم میں بڑے مشغول ہوتے تھے، فقہ اور علم میں بڑے مشغول ہوتے تھے، وہاں وہ عبادت میں بھی بڑی کوشش کرتے تھے. امام بوسی رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ عہدۂ قضا پہ فائز ہونے کے بعد ہر رات ہر دن 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے. ہر دن کیا پڑھتے تھے؟ 200 رکعت نوافل پڑھتے تھے. 200 رکعت کہنا آسان ہے لیکن پڑھنا بڑا مشکل ہے. اور پھر وہ چیف جسٹس ہے، جتنے بھی قاضی تھے، ہارون رشید بادشاہ کی وہ جو خلافت تھی وہ تو بہت کیا تھی، بہت بڑی تھی، حکومت بہت بڑی تھی، بہت بڑی بادشاہ تھی، اس کی بہت بڑی بادشاہ تھی. تو ظاہر ہے اور بھی بہت سارے جج ہوں گے، یہ سب کے کیا تھے؟ نگران تھے. پھر چیف جسٹس آج ہو وہ پھر 200 رکعت پڑھے، بڑی مشکل بات ہے لیکن پڑھتے تھے. 200 رکعت پڑھتے تھے. یہ مفتی تھے نا، جہاں قاضی تھے فیصلے کرتے تھے وہاں فتوے بھی لیتے تھے، مفتی تھے نا. ایسے ہی یحییٰ بن سعید قطان ان کے بارے میں آتا ہے کہ 20 سال تک ہر رات قرآن ختم کرتے تھے. ہر رات کیا کرتے تھے؟ قرآن ختم کرتے، تلاوت کا یہ اہتمام. اور 40 سال ان پہ ایسے گزرے کہ یہ زوال کے بعد مسجد میں ہوتے رہے، زوال کے وقت. ٹھیک ہے، اب تو اذان کے بعد بھی نہیں جاتے، زوال کے وقت مسجد میں ہوتے. بندار کہتے ہیں کہ 20 سال سے زیادہ عرصہ میں ان کی خدمت میں رہا اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا. ٹھیک، ایسے ہی ابن جریج حضرت عطاء بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ 20 سال تک وہ گویا کہ مسجد کے فرش کے طور پہ رہے. فرش کے مسجد میں لیٹے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے اور ان کی مجلس اللہ کے ذکر سے آباد ہوتی تھی. حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کے بارے میں تقی صاحب نے لکھا ہے کہ 40 سال ان پہ ایسے گزرے کہ انہوں نے کوئی اذان نہیں سنی مگر یہ کہ مسجد میں ہوتے تھے. کس میں ہوتے رہے؟ اور انہیں مسلسل روزے بھی رکھے، 40 حج کیے. اتنے زیادہ حج کیوں کیے؟ فضیلت حاصل کرنے کے لیے، نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تقی صاحب کہتے ہیں کہ اچھا آگے ہشام بن حسان کہتے ہیں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جہاں دن کے وقت ہم ان کے ہنسنے کی آواز کو سنتے تھے وہاں رات کے وقت ہم ان کے رونے کی آواز کو سنتے تھے. اور تقی صاحب کہتے ہیں کہ آخر زمانے تک ہمارے فقہا اور علماء کا یہ معمول رہا کہ وہ جہاں فقہ میں بڑے مشغول رہتے تھے وہاں کیا کرتے تھے؟ عبادت کی بھی بڑی کوشش کرتے تھے. یہاں تک یہ جو ابن عابدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں یہ رمضان میں ہر رات قرآن مجید ختم کرتے تھے اور ساتھ آیات کے معانی میں غور فکر کرتے اور عبادت کا بھی بڑا کیا کرتے تھے؟ اہتمام کرتے تھے. اس کے علاوہ جیسے کہ ان کے بیٹے نے جو ہے قرۃ العیون میں لکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویسے پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، پڑھانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ پڑھنے کے بعد پڑھانے کے بعد عمل کے لیے ہوتی. اصل چیز تو عمل ہے. جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری. تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.